اور میں نے اس کے گھر کو خریدا، اور اس لیے خریدا کہ 80-85 سال جب یہاں سے وہ بچپن کے حوالے سے وہاں گیا تو اس نے فلمی نگر پہ راج کیا، اور وہ قابل بندہ تھا، ممبئی کا میئر بنا، لہٰذا اس کے گھر کو محفوظ بنانا اور تمام ایکٹیویٹیز جو اس نے کی کہ لوگ آ کے دیکھے تو ان کو پتہ چلے کہ اس دھرتی میں ثقافت کتنی گہری جو ہے وہ جڑیں پکڑ چکی ہیں۔ ایک بہانہ ڈھونڈنا کہ کسی شخصیت کا سہارا لے کے وہ آ کے پشاور کو تو دیکھے، ہماری ثقافت کو تو دیکھے، یعنی گزشتہ سے پیوستہ ہم اپنی آباء و اجداد کی ثقافت کو زندہ رکھتے ہوئے کسی قوم کی ثقافت ختم ہوئی تو قوم ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو ختم ہونے نہیں دیں گے، اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں گے، روایت کو زندہ رکھیں گے، اور یہی ثقافت روایت ہماری اجتماعیت ہے۔ ہم اپنی اجتماعیت کو کسی طور قربان کرنے نہیں دیں گے، اور مصنوعی طور پہ لوگوں نے ختم کیا، جب قدرتی طور پہ یہ ارتقاء کا پہیہ چلے گا تو خود بخود جو ہے یہ اجتماعیت کا شکل اختیار کرے گا، اور کرے گا قدرت، لیکن ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اور میں آپ جوانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 4 سال میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی، یہ ایسی کامیابی ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی کہ رجعت پسند قوتوں کو ہم نے فکری طور پر شکست دیا، اور اجتماعیت اور ثقافت کو ہم نے کامیابی دلائی۔ اب رہی جمہوریت، بیچارہ جمہوریت پاکستان جو ہمیشہ سے کسی اور کی مرہونی محنت رہتا ہے۔ جمہوریت تو حقیقت میں عوام کی ایک قوت ہے، لیکن یہاں عوامی قوت کو ہمیشہ کچل دیا گیا ہے۔ کبھی جمہوریت کو انہوں نے چلنے نہیں دیا، اور پھر بہانہ یہ بنا ہے کہ جمہوری لوگ ٹھیک نہیں ہیں، سیاستدان ٹھیک نہیں ہیں۔ بابا ٹی وی کو دیکھو صبح سے شام تک، ایک سیاستدان اور سیاسی ورکروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کتنی کردار کشی ہوتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نچوانا، برا بھلا کہنا۔ ایمان تازہ کرو، کسی جج کے خلاف تو بولو کہ پتہ تو چلے، کسی فوجی کے خلاف تو بولو کہ ایمان کا پتہ چلے۔ ایک ہم ہی ہیں کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن ہمارا مذاق اس لیے اڑایا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی لیڈروں کا مذاق اڑائے تو لوگ خوش ہوں، فوجی کا مذاق اڑائے تو ڈرے، جج کا مذاق اڑائے تو ڈرے؟ تو کیا سیاسی پارٹیوں میں قوت نہیں ہے؟ قوت ہے، لیکن ارادتاً جمہوریت کا مذاق اڑانے کے لیے سیاسی لیڈروں اور ورکروں کو ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لہذا میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایک قدرتی امر ہے، تم لاکھ بھی قدرت کا راستہ روکو، نہیں روک سکتے۔ تاریخی ارتقاء کا پہیہ کبھی رک نہیں سکتا، جبر کی بنیاد پہ آپ کو نظر آئے گا، بڑا حصہ ہوگا، رکتا نظر آئے گا، رکے گا کبھی نہیں، رفتار سست ضرور ہوگا۔ پاکستان میں جتنی غیر جمہوری قوتوں کو مضبوط کیا گیا ہے، تمام غیر جمہوری قوتیں کسی کو سزا نہیں ملی۔ ایوب خان سرخرو ہو کے چلا گیا، یحییٰ خان سرخرو ہو کے چلا گیا، انہوں نے جمہوریت کا قتل کیا، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ضیاء الحق جو کہ انسانیت کا قاتل ہے، اس نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اب بھی لوگ مشرف کے گن گاتے ہیں، جس نے تمام رہا سہا بیڑا غرق کر دیا، لیکن جمہوری لوگوں کو ایک ایک کو پوری سزا دی۔ ڈاکٹر خان صاحب، اس کو قتل کیا گیا، لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، بے نظیر کو خودکش دھماکے میں اڑا دیا گیا۔ اسفندیار خان کو خوش قسمت تھے، ورنہ آج وہ ہم میں نہ ہوتے۔ اس کے سامنے 3 ساتھی شہید ہوئے اور وہ خودکش دھماکے میں بچ گئے۔ ہمارے افراز ضیاء خٹک صاحب اسی خودکش دھماکے میں بچ گئے، بشیر بلور صاحب، غرض کے بہت سارے، اور ہمارے بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ تو اس بنیاد پہ میں اس کو بھی مختصر کرتا چلوں کہ جمہوریت کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں سیاسی ورکروں نے جو قربانیاں دی، شاید دنیا کے سرزمین پہ کسی نے نہ دیے ہوں، کیونکہ تمام سازشیں یہاں پہ جمہوریت کے خلاف ہوتی رہی۔ ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم نے جیل گزارا، کہ فطرت، جیل تو فطرت کے خلاف ہے، لیکن ہماری ڈگری یہ بن گئی ہے کہ ہم نے جیل گزارا، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور ایسے ہمیں یاد ہے جس نے جیل نہیں کاٹی اس کو تو لوگ سیاسی ورکر ہی نہیں کہا کرتے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ ضیاء الحق کے دور میں میں نے بھی
2-3 سال گزارے. میں نے کہا چلو تعلیم پوری ہو گئی. تو جمہوریت یہاں پہ اگر ہے بھی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جمہوری لوگوں کی قربانیوں کی بدولت ہے، ورنہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ کافی طاقتور ہیں، وہ کافی مضبوط ہے. اور اب تو رفتہ رفتہ دنیا آگے اتنی جا چکی ہے کہ طاقتور بھی ڈرتا ہے کہ جمہوریت کا پہیہ روکوں کہ نہ روکوں، کیونکہ پہلے پہیہ روک دیا جاتا، ایک ہی ٹی وی اور ایک ہی ریڈیو، اس پہ اعلان ہوتا گزشتہ جمہوری حکومت ظالم، فوجی حکومت بڑا اچھا اور زندہ باد، اور عدالت تیار بیٹی اس کو انڈورس کر لیتے ماشاء اللہ. اب ایسا نہیں ہے. ایک تو میڈیا نے ترقی کر لی، ایک لوگ جان چکے، ایک دنیا بھی جان چکی. لہٰذا میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جو جمہوریت ہے پہلے کی نسبت کافی مضبوط ہے. اتنی سازشیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنے کہ آج ہو رہی ہے. جب سے زرداری صاحب بیٹھے ہیں تو آج گئے اور کل گئے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ آگے جاتے رہے. صرف